بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، کچھ غیروں نے۔ آج کا مورچہ فدق کے نام۔ دوستو، فدق کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ یہ نام سنتی آپ کے ذہن میں قصے کہانیاں ضرور آتی ہوں گی جو ہمیں اصول کافی، شیعوں کی اور ہمارے سنیوں کے ہاں صحیح بخاری، اس کے اندر آپ کو اس کی تفصیل ضرور ملتی ہے۔ دراصل لوگوں نے جب سے کتاب اللہ کو چھوڑا ہے نا اور صحیح بخاری کو پکڑا ہے، ہمارے سنی حضرات نے، پوری دنیا میں 80% سنی اور 20% شیعہ ہے، تو ان لوگوں نے جب صحیح بخاری کو پکڑ لیا اور شیعوں نے اصول کافی کو پکڑ لیا، یہ دونوں خود بھی گمراہ ہوئے اور امت کو بھی انہوں نے گمراہ کیا۔ انہی قصے کہانیوں میں لگا کے انہوں نے سب کو ایک دوسرے کی تکفیر بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو منافق بھی بول رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے ایک طوفان بدتمیزی مچا رکھا ہے۔ تو یہ سوچا میں نے کہ میں آج اس کا انشاءاللہ تفصیلی پوسٹ مارٹم کروں گا، تو انشاءاللہ بسم اللہ کرتے ہیں وقت ضائع کی بغیر۔ کتب احادیث میں ہمیں جو تفصیل ملتی ہے نا اس واقعے کی، فدق کی، وہ کیا ہے؟ وہ ہمیں یہ تفصیل ملتی ہے کہ حضرت ابو بکر سے منسوب ہے کہ لا نورث ما ترکناہ صدقہ۔ اسی طرح بعض اور اصحاب نبی سے بھی یہ روایت ہمیں ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایسا فرمایا، آپ سے منسوب ہے کہ ہم جو کچھ چھوڑ دیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو دوستو، شیعہ ان کی اصول کافی اور ہمارے سنی مسلمان ہیں ان میں جو صحیح بخاری ہے، دونوں میں یہ روایت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں کا ایک جیسا ہی موضوع ہے۔ اچھا، اب ہم کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے ان روایات کا آپریشن پوسٹ مارٹم، کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں تھا۔ نہ سیدہ فاطمہ حضرت ابو بکر کے پاس گئیں، نہ حضرت ابو بکر نے انہیں ریجیکٹ کیا۔ یہ جو روایات ہمیں جن ترک سے ملی ہیں، آج ان کا آپ کا خادم ابو جعفر تنولی انشاءاللہ اللہ کا نام لے کے آپریشن شروع کرتا ہے۔ دوستو، ایک بات یاد رکھنا، صرف اور صرف دین کا تنہا ماخذ قرآن ہے۔ کتب احادیث یہ بہت بعد، پہلی جو ہمارے پاس جو اویلیبل جو کتاب ہے وہ موطا امام مالک ہے، وہ بھی 100 ہجری کے بعد لکھی گئی۔ تو اب بسم اللہ کرتے ہیں۔ پہلی سند جو ہے وہ سنن ترمذی میں ہے، حدیث کا نمبر 1614 ہے۔ دوستو، اس سند میں محمد بن عمرو راوی ضعیف ہے۔ جمہور کے نزدیک یہ متوفی 145 ہجری ہے، 145 ہجری میں اس بندے کا انتقال ہوا۔ اچھا، معاصرین یعنی ہم زمانہ، جس طرح میں آپ کا ہم زمانہ ہوں، آپ میرے ہم زمانہ ہیں، ہم دونوں ایک ہی زمانے کے ہیں نا، تو معاصرین ہم زمانہ میں سے میجورٹی نے، اکثریت نے اس صاحب کو، محمد بن عمرو کو ضعیف قرار دیا۔ اچھا، یہ تو تھی پہلی سند۔ اچھا، جو ہمارے پاس دوسری سند ہے وہ ہے ابن العرابی کی معجم الشیوخ میں۔ یوں تو کئی اسانید ہیں لیکن ان کو محدثین نے ضعیف قرار دیا۔ یہ ان سندوں کا میں نام لے رہا ہوں جو محدثین کے نزدیک صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2401، ابن العرابی کی معجم الشیوخ۔ اس کے اندر قتادہ راوی مدلس ہے، صیغہ عن سے روایت کر رہا ہے، یہ روایت بھی ضعیف ہوئی۔ تیسری روایت مسند امام احمد بن حنبل۔ یہ 4 روایات کا میں ذکر کر رہا ہوں جو عموماً صحیح سمجھی جاتی ہیں۔ اچھا، مسند امام احمد بن حنبل کی جو روایت ہے، محمد بن فضیل عن ولید بن جمی عن ابی طفیل، ٹھیک ہے؟ اچھا، جناب عالی محمد بن فضیل جو ہے، یہ جو راوی ہے، اس کی تو ہم بعد میں بات کریں گے۔ پہلا علل صحابی ابو طفیل رضی اللہ عنہ، یہ صغار صحابہ میں سے تھے۔ 3 ہجری میں یہ صحابی پیدا ہوئے۔ اب خود اندازہ لگائیے کہ 8 سال کا بچہ یہ روایت کر رہا ہے، اس روایت کی حیثیت کیا ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا چھوٹے بچوں کی روایت قبول نہیں کرتی تھیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں وہ روایت بھی میں لگاؤں گا، یا ہو سکتا ہے اسی ویڈیو کے اندر اس کا اسکرین شاٹ بھی میں لگا دوں۔ اچھا، دوسرا علل، بلکہ ابھی ہاں دوسرا علل، محمد بن فضیل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ متوفی 195 ہجری ہے۔ اس کی ایک جماعت نے توثیق کی ہے، اس کو ایک جماعت نے ثقہ قرار دیا ہے، سچا قرار دیا ہے، جبکہ ایک جماعت نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ جب ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا اس کے بارے میں
یعنی محمد بن فضیل کے بارے میں. یہ اسکرین شاٹ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پہ. تو آپ نے اس کے بارے میں، یہ جو راوی ہے محمد بن فضیل، اس کے بارے میں فرمایا کہ ہمارے اصحاب جو ہیں، یعنی جو ہمارے محدثین ہیں، وہ اس شخص پر راضی نہیں ہیں. مطلب اس کی تضعیف کی، یہ اس کی کمزوری کی طرف اشارہ تھا. اچھا، اب تیسرا علل آ گیا. ٹھیک ہے، ایک تو وہ روایت ضعیف ہوگی محمد بن عمرو والی، دوسری روایت قتادہ والی ضعیف ہوگی. اچھا، اب تیسرا علل جو مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، اس میں سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ ہے ولید بن الجمی. دوستو ایک بات یاد رکھے گا، اہل حدیث محدثین ہیں، جس طرح امام احمد بن حنبل ہو گئے، امام نسائی ہو گئے، امام بخاری ہو گئے، امام مسلم، جتنے بھی محدثین ہیں، ایک قاعدہ ہمیشہ یاد رکھے گا، ہم ہر چیز کو کتاب اللہ پہ میزان، کتاب اللہ میزان ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، اس پہ تولیں گے ہر چیز کو. ہمارا یہ عقیدہ کہ کتاب اللہ کو فالو کرو. یہ صحیح بخاری میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی سے جب پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام نے کوئی کی تھی وصیت، تو انہوں نے کہا نہیں، وصیت تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتہ. ہاں، ایک وصیت کی تھی کہ کتاب اللہ کو تھامنا. ٹھیک ہے، سیم لگ بھگ وہی مفہوم شیعوں کی اصول کافی میں بھی ہے کہ ہر چیز کو کتاب اللہ پہ پیش کرو، جو اس کے مطابق ہے لو، جو مطابق نہیں ہے اس کو چھوڑ دو. تو کتاب اللہ میزان ہے. ہم میں اور ان لوگوں میں جو فرقہ بند لوگ ہیں، ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ وہ گھوم پھر کے قرآن کی طرف آتے ہیں، ہم ڈائریکٹ سیدھا آتے ہیں. یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں. ٹھیک ہے دوستو. اچھا، مسند احمد بن حنبل کی یہ روایت، یہ جو آپ اسکرین شاٹ پہ دیکھ رہے ہیں، اس میں ولید بن الجمی راوی ہے. یہ مستور راوی ہے. مستور راوی کس کو کہتے ہیں؟ ایک راوی جو 70-80 سال زندہ رہتا ہے، اس کا کوئی ہم اثر، کوئی ہم زمانہ اس کی توثیق نہیں کرتا، تو ایسے راوی کو مستور راوی کہا جائے گا. بے شک اس کے بعد، اس کی وفات کے بعد جو پیدا ہونے والے محدثین ہیں، بے شک اس کو سکہ بولیں، لیکن وہ سکہ کہنا مردود ہے. کیوں؟ کیونکہ معاصرین ہم زمانہ کی توثیق ہی قابل قبول ہے، اور یہ نص قرآنی ہے. اہل حدیث حضرات کو یہ جو منہج ہے نا کہ فلاں تابعی کو امام احمد بن حنبل نے سکہ کہا، فلانے کو فلانے نے سکہ کہا، یہ مردود منہج ہے. قرآن کے مطابق ہم نے کہا تھا نا ہر چیز کو ہم کتاب اللہ پہ تولیں گے، تو یہ قرآن کے مطابق یہ منہج بالکل بھی نہیں دیا جائے گا. صرف معاصر ہم زمانہ کی توثیق اور جرح قبول کی جائے گی. آپ پوچھیں گے ثبوت؟ جی، آپ کی خدمت میں ابھی ثبوت پیش کرتے ہیں. یہ قرآن کا نص قرآنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہ اللہ کا حکم ہے. اگر اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو. کس کے پاس خبر لائے؟ تمہارے پاس. یعنی حال کی بات ہو رہی ہے، مستقبل کی بات نہیں ہو رہی، یا ماضی کی بات نہیں ہو رہی. حال، جس طرح میں اور آپ ابھی حال میں مخاطب ہیں نا ایک دوسرے سے، آپ سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، حال ہے نا، ہم اثر ہیں ہم دونوں ایک دوسرے کے، ہم زمانہ ہیں. اسی طرح حال کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو. جانچ پڑتال کے لیے نص قرآنی مطابق ہم اثر یعنی ہم زمانہ ہونا شرط ہے. باقی رہی یہ جو محدثین اہل حدیث کا اصول ہے، کوئی راوی 100 ہجری میں فوت ہو رہا ہے، ہاں، تو امام احمد بن حنبل کریم اس سے کہا ہے. امام احمد بن حنبل 164 ہجری میں 164 میں پیدا ہوئے. اب وہ اپنے سے، ان کی پیدائش سے 60-70 سال پہلے ایک راوی چلا جاتا ہے، اب ان کی توثیق نص قرآنی کے مطابق مردود ہے. معاصر ہم زمانہ کی توثیق ہی قبول کی جائے گی. تو ولید بن جمی، اس کی جو محدثین نے توثیق کی ہے وہ مردود ہے. کیوں؟ یہ 145 ہجری میں اس کی وفات ہوئی ہے، تو اس کے معاصر ہم زمانے میں سے کسی نے اس کی توثیق نہیں کی. یہ تھی تیسری روایت ضعیف. اب آتے ہیں چوتھی روایت جو بہت مشہور ہے. دوستو چوتھی روایت صحیح البخاری کی ہے. ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے اکثریت غلو کرتی ہے کہ قرآن کے بعد جو ہے صحیح بخاری، اصح کتاب بعد کتاب اللہ. قرآن کے بعد سب سے جو صحیح کتاب ہے وہ بخاری ہے. جس طرح قرآن کے ایک گتے سے لے کے دوسرے گتے تک، یا آپ یہ کہیے کہ قرآن کے جو بھی لفظ آپ استعمال کرنا چاہیں. تو دوستو صحیح بخاری کا بھی یہ لوگ یہی مفہوم لیتے ہیں کہ صحیح بخاری کا ایک گتے سے دوسرے گتے کے درمیان جتنا بھی وہ ہے اپنا مواد ہے، روایات ہے، وہ قرآن کی مانند ہے.
تو اس کا پریشان اگلی روایات میں کروں گا انشاءاللہ، اگلی ویڈیوز میں کروں گا. فی الحال اس پہ بات کرتے ہیں. ابن شہاب الزہری کی یہ روایت ہے، بہت مشہور ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے ابن شہاب الزہری کی تدلیس کی وجہ سے. اچھا، اگر کوئی دوست اعتراض کرے کہ ابن شہاب الزہری کی روایت میں سما ہمیں ملتا ہے، عقیل بن خالد والی روایت میں ابن شہاب مدلس ہے، اس کے شاگرد جو ہیں. معمر کی روایت میں ابن شہاب مدلس ہے. صالح کی بعض روایات میں ابن شہاب حدثنا کہہ رہا ہے، بعض میں مدلس ہے. شعیب بن ابی حمزہ، یہ سب امام زہری کے شاگرد ہیں، ان کی روایت میں بھی وہ اخبرنا کہہ رہا ہے. دوستو، یہ اس طرح نہیں کہ ایک راوی ایک روایت بار بار بیان کر رہا ہے، اس طرح نہیں ہوتا. یہ جو اختلاف ہوتا ہے نا، یہ شاگردوں کا اختلاف ہوتا ہے. جو اختلاف ہوتا ہے نا کہ ایک راوی وہ مدلس ہے، یا وہ اخبرنا یا حدثنا یا سمعنا کہہ رہا ہے، ہاں، یا سمعتو کہہ رہا ہے، یہ جو شاگرد ہیں ان کا اختلاف ہے. اب جہاں پہ اختلاف آ جائے وہاں پہ ہم جو روایت ہے، مدلس جو استاد ہے اس کو ہم صیغہ عن پہ ہی محمول کریں گے. اس قاعدے کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں. ابن شہاب الزہری تو مشہور مدلس راوی ہے. اب اس کے بعض شاگرد حدثنا کہہ رہے ہیں، بعض اخبرنا کہہ رہے ہیں کہ ابن شہاب الزہری حدثنا یا اخبرنا کہہ رہے ہیں، بعض صیغہ عن سے روایت کر رہے ہیں. اختلاف آ گیا نا، اب یہاں پہ ہم صیغہ عن پہ ہی اس کو محمول کریں گے. کیوں؟ اختلاف آ گیا. ابن شہاب الزہری کی تدلیس کی وجہ سے نہ صرف یہ روایت ضعیف ہے، بلکہ ابن شہاب الزہری ادراج بھی کرتا تھا. یعنی روایت میں مختلف روایت، جس طرح کوئی بھی نبی علیہ السلام سے کوئی روایت آ رہی ہے ابن شہاب کے پاس، تو اس کو بیان کرتے کرتے نا وہ بیچ میں اپنی تشریح، اپنا مواد بھی ڈال دیتا تھا، اپنی تشریح شروع کر دیتا تھا. تو اسی بات پہ ربیہ رائے رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی خبر بھی لی ابن شہاب الزہری کی، اس کو منع کیا ایسا مت کیا کرو. اسکرین شاٹ آپ دیکھ رہے ہیں. تو ابن حجر العسقلانی وہ بھی اپنی کتاب میں یہ بات کہہ چکے کہ ابن شہاب الزہری جو ہے نا، یہ حرکت بہت بہت دفعہ کیا کرتا تھا. مطلب روایت کے اندر ہی اپنی تشریح شروع، ایک اپنا وہ بیچ میں وہ شروع کر دیتا تھا، کمنٹری. اچھا، اس کے حافظے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. اس کے جو شاگرد تھے لیث بن سعد، یہ امام مالک کے کلاس فیلو ہیں. لیث بن سعد نے اس کے حافظے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. اسکرین شاٹ آپ دیکھ رہے ہیں. جو امام مالک کو خط لکھا تھا لیث بن سعد نے، امام لیث بن سعد جو ہیں انہوں نے خط لکھا تھا امام مالک کو. امام اربعہ میں امام مالک ہیں، اس کو خط لکھا تھا کس نے؟ لیث بن سعد نے. تو لیث بن سعد نے اس کو سمجھایا امام مالک کو کہ میں نے ابن شہاب الزہری کو اس لیے چھوڑا ہے کہ ایک دن ہم آتے تھے تو اس کی بات کچھ اور ہوتی تھی، اگلے دن آتے تھے تو اس کا جو بات کچھ اور ہوتی تھی، تیسرے دن یعنی اس سے اور اگلے دن ہم آتے، اس سے کوئی سوال پوچھتے، اس کا جواب کچھ اور ہوتا تھا. مطلب ایک بات پہلی بات سے ملتی نہیں تھی. یہ اس کی سوء حافظہ کی طرف اشارہ ہے ابن شہاب الزہری کی. تو دوستو، اس کی تدلیس کی وجہ سے یہ چوتھی روایت بھی ضعیف ہے. یہ دشمنہ نے اسلام کا گڑھا ہوا قصہ ہے، جو نبی علیہ السلام کے خلیفہ کو غاضب اور نبی علیہ السلام کی بیٹی، درویش بیٹی، اسے طالب دنیا بنا کے پیش کر رہا ہے. آج یورپ میں، امریکہ میں، مختلف کنٹریز میں عزیز دوستو، جو اس روایت کو لے کے لوگ اسلام کے مذاق اڑا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یار تمہارے نبی کا جو پہلا خلیفہ تھا وہ غاضب تھا، اور تم کہتے میرے نبی، اور تمہارے نبی کی جو بیٹی تھی وہ تو طالب دنیا ہے، دیکھو وہ حصہ لینے کے لیے چلی گئی اور لڑائی کر رہی ہے، جیسے کہ ہمیں روایات میں بتا رہے ہیں کہ بات کرنا چھوڑ دی اور تمام چیزیں. دوستو، یہ سارے گڑھے ہوئے قصے ہیں. ابن شہاب الزہری کی بہت زیادہ آپ کو روایات ملیں گی. جس طرح ابن شہاب الزہری کی ایک روایت تھی نا، وہ ابو طالب ایمان نہیں لائے. آج دیکھیں کتنے میجورٹی مسلمان ابو طالب کو کافر سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نا وہ مسلمان نہیں ہیں. کیوں؟ کہ ابن شہاب الزہری کی روایت. اور مزے کی بات، اس کے اندر بھی یہ مدلس ہے، اس کے اندر بھی یہ صیغہ عن سے روایت کر رہا ہے. تو ٹھیک ہے، تو یہ تھی ان روایت کی حقیقت. اچھا، ایک اعتراض جو ہمیشہ کیا جاتا ہے شیعہ حضرات کی طرف سے کہ مروان بن حکم کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دے دیا تھا یہ فدق کا باغ. یہ بات درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے. یہ جو روایت ہے اس کے اندر مغیرہ راوی مدلس بھی ہے، اور دوسری بات یہ روایت منقطع ہے جو عمر بن عبدالعزیز کے متعلق بھی آ رہی ہے. یہ روایت صحیح نہیں ہے. کیوں؟ مغیرہ راوی کا عمر بن عبدالعزیز سے ملاقات ثابت ہی نہیں.
آخری اعتراض دوستو، شیعہ حضرات نبی علیہ السلام کے اصحاب پر کوئی موقع جانے نہیں دیتے اٹیک کا، عقیدہ ہے نا، ان کے قصور نہیں ہے، ان کو یہ سارا عقیدہ حدیث کی کتب سے، اصول کافی سے ملا۔ اچھا، اصول کافی کی جو حقیقت ہے اس پہ بھی انشاءاللہ کسی دن تفصیلی ویڈیو میں بناؤں گا، وہ بھی آپ دیکھیے گا انشاءاللہ۔ جو شیعہ حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ جی حضرت فاطمہ کو وراثت نہیں ملی، آپ تو روایات میں آتا ہے کہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی، تو نبی علیہ السلام کی بیویوں کو کیوں وراثت میں گھر ملے؟ تو عرض یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کو جو گھر ملے وہ حضرت فاطمہ کو بھی ملا، اور نبی علیہ السلام کی بیویوں کو بھی ملے، اور زندگی میں ملے۔ نبی علیہ السلام نے ہبہ کر دیا تھا، ہبہ یعنی گفٹ دے دیا تھا، زندگی میں وہ مالک تھیں۔ اب کوئی شیعہ اگر یہ پوچھے کہ جناب کیا ثبوت ہے، وہی بات ہوگی پرانی، قرآن میزان ہے۔ تو قرآن کے اندر کیا اللہ پاک فرما رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے گھروں میں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو قرآن کا انکار کیا ہے نا؟ تو سمجھ گئے آپ، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اللہ نے ان کے گھروں کو اپنا گھر یعنی ان کا اپنا گھر کہا ہے۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں حضرت فاطمہ کو اور اپنی جو ازواج تھیں، بیویاں تھیں، ان کو یہ گھر دے دیا تھا۔ یہاں بات چل رہی ہے وراثت کی۔ جتنی بھی طرق ہمیں آئے ہیں، اور جو ناراضگی اور یہ بات نہیں کرنی اور یہ جو کہانی آ رہی ہے، یہ ابن شہاب الزہری کی روایت میں آ رہی ہے، اور ابن شہاب الزہری کی جو حیثیت ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، تفصیلاً بتا چکا ہوں میں۔ تو دوستو یہ ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن کے خلاف اہل حدیث نے یہ مورچہ بنایا ہوا ہے، تو انشاءاللہ ان کو دندان شکن جواب دیا جائے گا۔ صحیح بخاری ہو یا اصول کافی ہو، ان سب کو جواب دیا جائے گا۔ ہم انہیں منکرین قرآن سمجھتے ہیں عملی طور پر جب قرآن آ جائے اور سامنے صحیح بخاری آ جائے، آپ دیکھیں لوگ یہ جو اہل حدیث ہیں یہ صحیح بخاری کے ساتھ جانا چاہیں گے۔ قرآن آ گیا، شیعوں کی اصول کافی آ گئی، شیعہ حضرات اصول کافی کی طرف جانا چاہیں گے۔ ایسے ہی ہے نا؟ اب 12 اماموں کا نام قرآن میں تو نہیں ہے نہیں ہے نا؟ کہاں سے لے رہے ہیں؟ اسی حدیث کی کتابوں سے لے رہے ہیں نا۔ تو اصول کافی کی جو حیثیت ہے اس پہ بھی میں کسی دن تفصیلی ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ آج کے لیے اتنا ہی ٹاپک تھا فدق پہ۔ تو میری سب سے گزارش ہے پلیز یہ لڑائیاں جو سوشل میڈیا پہ آپ نے لگائی ہوئی ہیں اس کو بند کرو۔ یہ دشمنان اسلام کا گڑا ہوا قصہ ہے، اس کی اسانید میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ قرآن زندہ باد۔